السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، ہم ہماری طرف سے آپ تمام احباب کو پہلا روزہ مبارک ہو۔ مولانا صاحب کو ہم نے بلایا ہے اور ان کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے روزانہ ہمیں 5-4 منٹ دیا کریں تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو رمضان المبارک کے تمام روزے اور روزے کی فضیلت ہم ان تک پہنچاتے رہیں۔ مولانا، ہمارا پہلا سوال ہے، آج رمضان المبارک ہے، جیسا کہ پہلا روزہ ہے، تو رہنمائی فرمائیں روزہ کیسے گزارنا چاہیے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت قاری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے توسط سے یہ خیر کی باتیں جن لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، جو ان کو سن رہے ہیں، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک میں جو عبادات ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت وہ روزہ کی ہے۔ روزہ کیسے گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ روزہ سے مقصود کیا ہے۔ روزہ سے مقصود ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ سے مقصود تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ روزے کے اندر اس چیز کی تربیت اور اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے ہم اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنی عادات کو، اپنی حرکات اور سکنات کو ہم کیسے اس نہج پر لے آئیں کہ دل چاہتے ہوئے بھی ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ کام کریں جن سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ روزہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ اب آدمی روزہ جب رکھ لیتا ہے تو پھر جب روزہ انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو، میں نے روزہ چونکہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اس لیے اللہ کی ذات کو سامنے حاضر ناظر سمجھتے ہوئے انسان پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تنہائی میں بھی انسان کے دل میں جتنی کھانے پینے کی خواہشیں اٹھتی ہیں انسان ان کو دباتا ہے، کیوں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ کھانے پینے کا۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے صبح سے شام تک کا جو وقت گزارنا ہے، اب میں اپنے وقت کو ایسے کاموں میں صرف کروں کہ ذہن منتشر رہے۔ مثال کے طور پر موبائل کا زمانہ ہے، کوئی میں سٹوری دیکھ لوں، کوئی ویڈیو چلا کے دیکھ لوں، یا میں کوئی چیز سن لوں، لیکن ہر چیز انسان کو اس بات پر پابند کرتی ہے کہ انسان نے اگر کچھ دیکھنا ہے تو وہ دیکھے جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا، اللہ نے اجازت دی جن چیزوں کے دیکھنے کی۔ کانوں سے وہ سنے جن کو سننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جن کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو انسان وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے اندر یہ تربیت ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ ٹریننگ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے وہ دیکھے جو جائز ہے، زبان سے وہ بولے جو بولنا جائز ہے۔ محض بھوکا پیاسا رہنا اتنا کافی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان نے روزہ رکھ لیا، اب رمضان میں انسان کو روزہ کیسا گزارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی
تلاش میں انسان رہے کہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں انسان کو ذکر اس کی کثرت کرنی چاہیے، تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو رمضان میں 4 کام کثرت سے کرنے چاہیے۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ وہ 2 کام جن کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ ہے جنت کی طلب، اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور 2 جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں وہ ہے کلمہ طیبہ، اس کا کثرت کرے انسان، اور استغفار کی بھی ساتھ کثرت کرے۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں ایک تو ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، اپنے کاموں میں مصروف ہوں، تجارت ہے، زراعت ہے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، تو ان کاموں کو کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر تجارت کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولیں، زراعت کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولیں، اسی طرح کاروبار کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولیں، وگرنہ ایسا ہوگا کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو اس طرح کرنے سے پھر روزے سے جو مقصود ہے تقویٰ وہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس مہینے میں تو ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر اب کوئی ایسا کام ہو گیا، انسان کو غصہ آتا ہے، کسی نے انسان کو کچھ کہہ دیا، اب جواب دینے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن انسان حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کو کوئی آدمی کچھ گالی بھی دے دے تو یہ جواب میں یہ کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا، میں جواب نہیں دے۔ اس طریقے سے جب ہم رمضان گزاریں گے، یہ ہم 30 دن جب گزاریں گے، انشاءاللہ ان کی برکت سے پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بنا دیں گے کہ پھر جب ہم تجارت کر رہے ہوں گے یا ہم زراعت کر رہے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی ناپ تول میں کمی کرنا یا جھوٹ بولنا یا ملاوٹ کرنا یا خیانت کرنا، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے گی تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ بات حاضر رہے گی۔ یا گناہ کرنے کے وقت جیسے آج ہم رک رہے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر رہے ہیں، کانوں سے غلط نہیں سن رہے، زبان سے غلط نہیں بول رہے، تو انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے پورا سال ہمارا اللہ کے فضل سے ایسا گزرے گا کہ ہر وقت یہ بات ہمارے سامنے رہے گی کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تقویٰ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں بھی ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی پوری زندگی اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ دینی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے راہ ہدایت 044۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ روزانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔